نبی کی آل بیت کی محبت امت پہ فرض ہے، لیکن نماز روزے زکات کی طرح نہیں، اس سے اوپر۔ اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا لم يدخل الایمان فی قلب رجل حتی یحب لأہل بیتی۔ توجہ سے غور سے سننا، میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری آل سے پیار نہ کر لے۔ حضرات توجہ سے سننا ہے، یعنی ایمان داخل ہوگا پھر نماز فرض، پھر روزہ فرض۔ یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں میرے دائیں طرف بائیں طرف علماء طلبہ کی کثرت ہے۔ جس دن آپ لوگوں نے نور الایضاح پڑھی، آپ نے کنز پڑھی، آپ نے ہدایہ پڑھی، آپ نے اس کے علاوہ فقہ کی کتابیں پڑھی، وہاں آپ نے ایک مسئلہ پڑھا تھا، نماز واجب اور فرض ہونے کے لیے پہلی شرط ہے اسلام۔ یعنی نماز مسلمانوں پہ فرض ہے، ہندوؤں یہودیوں سکھوں پہ فرض نہیں ہے۔ تو مسلمان اور مومن کب ہوگا؟ جب اندر ایمان جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہاں تو پھاٹک لگائے، یہ پھاٹک کھلے گا کب؟ جب اندر میری آل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز بات میں ہے، روزہ بات میں ہے، زکات بات میں ہے، حج بات میں ہے، محمد کی آل کا پیار پہلے ہے۔ اگر کوئی نماز کا جلسہ کرے، کوئی چلہ لگائے، کوئی تبلیغ کرے، تو تم میں سے کبھی کسی نے حیران ہو کے پوچھا ہے مولوی صاحب یہ کیا حرکت کرنے لگے ہو؟ تو جو نماز سے بھی عام فریضہ ہے، اگر شان آل بیت، مقام آل بیت، محبت آل بیت کے حوالے سے اگر کہیں کوئی مولانا تقریر فرما دیں تو حیران نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جیسے نماز کی بات کرنے والا خدا کے دین کی بات کر رہا ہے، اسی طرح رسول کی آل کی محبت پھیلانے والا خدا کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اور میں چند چیزیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آل بیت اطہار کی جتنی بڑی شان اور عظمت ہے، میں کچھ جملے کہتا ہوں کئی لوگوں کے ذہن میں فوراً آتے اسیں پہلے نہیں سنے۔ یہ شامت اعمال اور شامت قسمت ہے، شومیت قسمت ہے ان سننے والوں کے لیے بھی اور ان بیان کرنے والوں کے لیے بھی کہ جنہیں اور تو کسی پٹی روایتیں ڈھونڈ کے لانے کی توفیق ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، لیکن آل محمد کی شان اور مدت میں صحیح حدیثیں بیان کرنے بھی کی توفیق نہیں ہے۔ حضرات گرامی بڑے توجہ سے آپ نے سننے، بہت ساری چیزیں ہم سے کمزوری ہوئی ہے۔ یہ بات آپ کو سارے حضرات بتاتے ہیں کہ حضور نے وقت وصال فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، یہ بولیں یہ ہے نا؟ اور بھائی یہ حدیث ساروں نے سنی۔ میری اس ناقصی تحقیق کے مطابق، اور ماشاءاللہ یہ علماء بیٹھے ہیں سب کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میں ہوا میں شرلیاں کبھی نہیں چھوڑتا۔ زمانہ ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے تحقیقی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، انسان ہے اس سے غلطی اور خطا ہو سکتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حتی الامکان اور حتی الوسع ہم بات کو صحیح پڑھ کے سمجھ کے آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو میرا جملہ اپنے پلے باندھیے، نماز بولیے، نماز جب اللہ کے حبیب دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ بات آپ نے سنی نا؟ ہر نماز کے بعد کتاب پکڑ کے صاحب کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، بھائیو قریب آنا، دین کی باتیں ہوں گی۔ اگر ایسے نہیں تو آپ کو جمعرات کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، بھائیو آنا، دین کی باتیں ہوں گی۔ اور اگر آپ مزید قابو میں آ جائیں تو آپ کو 3 دنوں کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں کہ بھائیو آؤ، دین کی باتیں ہوں گی۔ اور اگر مزید کہیں آپ کے اندر ہمت جرت آ جائے، یعنی آپ مزید مائل ہو جائیں، تو پھر آپ چلے کے لیے بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آؤ بھائیو، اب جب واپس آتے ہیں
تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے اس دوران کیا سیکھا؟ آپ کہتے ہیں میں نے بہت کچھ سیکھا، آئے ہائے مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا میں نے وہ سیکھا، مجھے صحیح کلمے نہیں آتے تھے میں نے وہ سیکھے، مجھے نماز کا سبق نہیں آتا تھا میں نے وہ سیکھا، مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا میں نے وہ سیکھا۔ ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنی بڑی بات حضرت نے فرمائی۔ یعنی ہماری تبلیغیں، ہماری تربیتیں نماز سے شروع ہو کے نماز پہ ختم، روزے سے شروع ہو کے روزے پہ ختم، حج سے شروع ہو کے حج پہ ختم، لیکن بہت ساری دفعہ ہم یا تو ہمارے پاس نالج نہیں ہے یا جان بوجھ کر کہیں ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ جہاں میرے نبی کی یہ حدیثیں کہ میرے نبی نے نماز پہ زور دیا، اللہ کی عزت کی قسم میں خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، حوالے تو دوں گا ہی دوں گا، لیکن پہلے اس حوالے سے حلف اٹھا رہا ہوں اور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے نبی نے اتنا زور نماز پہ نہیں دیا ہے جتنا اہل بیت کی غلامی اور محبت پہ دیا ہے۔ اب آئیے ذرا حدیث سنیے، مستدرک الحاکم میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں، کوئی ایک ایک حدیث نہیں ہے، درجنوں حدیثیں، اور مسلم کی وہ روایت جو میرے نبی کا آخری خطبہ، میرے نبی کا آخری خطبہ جس کو آج کہا جاتا ہے کہ اگر اس خطبے کو نصاب بنا دیا جائے تو انسانیت کی تکریم کے لیے نبی کا وہ خطبہ کافی ہے، جس میں میرے نبی نے فرمایا لا فخر للعربی العجمی، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، لیکن تقوی کے ساتھ ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں تقوی خدا سے ڈرا کے جا رہا ہوں، میں تمہیں تقوی کی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا دیکھو دیکھو غلاموں کا حق نہ مارنا، دیکھو دیکھو تم میں سے کوئی بیویوں کا حق نہ مارے، عورتوں کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ یہ میرے نبی کا سارا خطبہ جس میں میرے نبی نے تمام حقوق کو بیان فرما دیا، لیکن میرے دوستو اس خطبے کے جو آخری لفظ ہیں نہ جانے وہ کیوں بیان نہیں کیے جاتے۔ میرے نبی نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، اے میرے غلاموں میں تمہارے بیچ میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، احدہما اعظم من الآخر، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ میرے نبی نے فرمایا میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دوسرے سے بڑی ہے، ایک خدا کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری آل ہے، دوسری میری آل بیت ہے، دوسری میری آل بیت ہے۔ اور اب میں مسند احمد بن حنبل کے لفظ پڑھوں گا، میں اس میں نسائی کے لفظ پڑھوں گا۔ میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے فرمایا او میرے غلاموں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے صحابہ کو جمع کیا، پھر فرمایا الست بولیکم، کیا میں تم سب سے ساروں سے سب سے زیادہ تمہارا قریبی نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ہمارے سب سے قریبی ہیں؟ پھر میرے نبی نے فرمایا انی اوشک ان ادا فاجیب، ان قریب مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آنے والے اور میں نے لبیک کہہ دینی، میں نے اللہ کے بارگاہ میں چلے جانا ہے، لیکن سنو انی تارک فیکم الثقلین کتاب ربنا و عترتی اہل بیتی، میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اہل بیت، فانظروا کیف تحفظونی فیہا۔ میرے نبی نے فرمایا خیال کرنا، میرے بعد اتنا خیال کرنا کہ میری آل کے مسئلے میں
تم میری کتنی حفاظت کرتے ہو؟ اور پھر میرے نبی کے وہ الفاظ کہ جو وقت وصال حضور کی زبان پہ جاری تھے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. لوگوں میں تمہیں اپنی آن کے معاملے میں خدا سے ڈرا رہا ہوں، خدا سے ڈرا رہا ہوں، خدا سے ڈرا رہا ہوں. خیال کرنا، فانظروا کیف تخلفونی، میرے بعد میری آن سے تم کیسا سلوک کرتے ہو، یہ دھیان رکھنا، یہ خیال رکھنا. میں تلاش کر رہا تھا تو میرے دوستو یہ بات مجھ پر مترشح ہوئی کہ اللہ کے نبی نے اتنا زور نماز پہ نہیں دیا ہے جتنا اپنی آل کے حقوق پہ دیا ہے. ایک حدیث میں تو میرے نبی نے فرمایا ہرگز وہ میرا حق پہچان ہی نہیں سکتا من لم یعرف حق عترتی، جس نے میری آل کا حق نہ پہچانا وہ مجھ محمد کا حق نہیں پہچان سکتا.